غالب بقائے آفرین برطرز محمود ماں معراج کا عرفان ہے مثل انبیاء اصحاب سارے باصفا کل زمین ان کا مسلح رشدگی شان دشمنوں نے دی ہے گواہی صادق اور امین وہ نبوت کے ہیں خاطب ان کے سب قربان ہادی الناس کا قرآن بھی الناس ہے ان کی امت حجت الناس یہ اللہ کا برہان ہے انہی کے واسطے مال غنیمت بھی حلال وہ شفیع المذنبین ان کی نہیں ہے شان دین جس کا پھیلنے والا ہے انہی پر ہے صلاۃ ان کی آل و اہل و صحاب کا حیران یہ درود شان دیندار عثمان راغان اسلام یہ عظیم الشان محفل جو جشن معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں منعقد کی گئی ہے اس میں خدا فرماتے ہیں منکشف ہو گیا معراج رسول اللہ کا میرے آئینے میں ہے رب و محمد یکجا گنج مخفی میں ہوا وصل رسول اللہ کا اٹھ گیا فرد محبت میں روئی کا پردہ آج دنیا میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ معراج ہے اس پر بہت سے لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کیا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا رسول العالم کا کیسا احسان ہے کہ آپ نے بتایا اور کہ معراج جسمانی اور روحانی اس کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں بہت سے مفسرین نے کئی ایسی کتابیں لکھے ہیں اس پر مگر آج تک بے فیض ہے نتیجہ نہیں نکال سکے اور اللہ فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو جسمانی کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں تلاش کرتے ہیں اور روحانی کہنے والے روح میں تلاش کرتے ہیں مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے عین بیداری میں ہوا ہے اور اللہ فرماتے ہیں بیداری میں روح سیلانی جسم سے جدا نہیں رہتی بس کہ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ حقیقت میں جو معراج ہے اللہ فرماتے ہیں میں وہ پہلا انسان ہوں جو 1300 سال کے بعد معراج کی حقیقت کو پہچانا کیونکہ معراج جو ہے جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں معراج کے واقعے کو وہ بڑا ہی دلکش واقعہ ہے مضمون ہے ہم کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المعارج بھی کہا گیا ذو المعارج کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود معراج پر پہنچ کر بلندیوں پر پہنچ کر دوسروں کو اس مقام پر پہنچانے والا اور معراج کے معنی بھی سیڑھی کے ہی ہیں یعنی بلندی پر جانے کے ہی ہیں دیکھیے انسان کو کسی نیچے مقام سے اوپر جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے بغیر جو ہے آسرے کے اوپر جا نہیں سکتا ہوں تو اوپر جانے کے لیے ایک سیڑھی کے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے راستے کا نام ہے معراج یعنی بتدریج انسان کو نیچے سے انتہائی بلندی پر لے جانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ
جو ہے آب زمزم کے پانی سے تو دھویا گیا، پھر بعد میں رکھ کر جو ہے اس میں آپ کو پھر برابر جو سیا گیا. یہ تو بہت سے تفاصیر ہیں اس کے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے مدینہ منورہ گئے جہاں آپ کو ہجرت کرنا تھا. پھر اس کے بعد میں جو ہے کوہ طور پہاڑ پر گئے، بیت الحم گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پھر جو ہے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ جو ہے آپ نے سوالات انبیاء کی امامت کی. اور جب پہلے آسمان پر آپ تشریف لے کر گئے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. اس کے بعد جو ہے دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پہ جو یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان پہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ انبیاء کا جو ہے مقامات ہے، کیونکہ ہر نبی کو معراج ہوئی ہے. معراج جو ہے اپنے اپنے عروج کے حساب سے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک نام مصطفیٰ جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں، ورنہ ہر عروج میں 50 زوال. جتنے انبیاء عروج کرنا چاہے ایک مقام پر آ کر رکے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج لامحدود ہے. اس کا جو اندازہ نہیں کر سکتے آپ. جیسے میں نے آپ کو فرمایا، میں نے بھی کہا سلالم کا اشعار پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ منکشف ہو گیا معراج رسول اللہ، میرے آئینے میں رب محمد ہے کیا، گنج مخفی میں ہوا رسول اللہ کا، اٹھ گیا خط محبت میں دوئی کا پردہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوئی ہے وہاں دوئی نہیں تھی. خدا فرماتے ہیں ایک ہے، ایک ہی ہے وہ ذات خدائی والا، دو محمد نہ کبھی اور نہ کبھی 2000. تو اس طرح دوئی نہیں لگے. اللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوئی نہیں لگا. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بعد میں جب عرش اعظم تک آپ کی رسائی ہوئی، براق بھی تھک گئی، جو ہے تخت رفرف آیا، اور جب وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، جب جاتے وقت بہت بڑی تفصیل ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. میں اسداللہ کا جو ہے جو نسبدار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بیان کی ہے، آپ کے وجود کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بتا کر. تو اس موسیٰ علیہ السلام سے آپ اس لیے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت جو ہے کہ 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیے، ہم کرا کے آئیے. تو اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں مفسرین. 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5ویں دفعہ میں جو ہے جانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں گانا نہیں چاہ رہا. تو 5ویں مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز تو کر دیں گے، اور ثواب جو ہے 50 ٹائم کا بھی نہیں آتا ہے آپ کی امت. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی آواز سننے کے منتظر ہیں. اور جب آپ کو جو ہے اللہ سے لقاء کا معاملہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو کوہ طور پہ جب پہنچ گئے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، اپنے جو نالے اپنے جوتے اتار کر آؤ پر. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان تک ملاقات ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کون آئے ہیں آپ؟ جبرائیل علیہ السلام جب آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے نہیں، میرے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو اسکول آ رہے ہیں، بلائے گئے ہیں. تو جب بلائے گئے کہ آپ اللہ نے طلب کیا ہے، تو اس قدر جو ہے دروازے کے باہر کون ہے معلوم نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے کون ہے آپ کے ساتھ. اور اب واپسی میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 ٹائم نماز 50 ٹائم نماز نہیں پڑھ سکیں گی، اور 5 ٹائم بھی نہیں پڑھ سکیں گی، 2 ٹائم کرا کے آؤ. یہ مفسرین جو ہے یہ اصلا فرماتے ہیں یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام نبیوں کے جیسے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے. جیسا اللہ رب العالمین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، تمام جہاں کے لیے. اور رہتی دنیا میں کیوں رہیں گے آپ؟ نہ آپ کا جو ہے آپ کا کوئی آپ کے بدل مخالف کوئی آنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کا جو نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ کا شریعت کو مکمل کیا گیا اس وجہ سے، کتاب مکمل ہو اس وجہ سے، اور امت بھی مکمل امت ہے، امت بھی جامع امت ہے. تو اب
تو اللہ فرماتے ہیں آپ کی آل میں صدیق شریف ہو کر ہی فضل سے رکھ کے وہ حقدار صلاۃ ہو بیٹھا. اور حدیثوں میں بھی ایک جگہ کا ذکر آیا ہے الصلاۃ ہی سے ہے معراج ہر ایک مومن کا. یعنی اسلام کی تبلیغ اور اصول معراج آپ نے یعنی اسلام کی تبلیغ اور اصول معراج آپ نے اپنے اصحاب کو عرش مولا دیکھا. آسمانوں بسے رہے نبیاں سارے آرزو میں رہے دیدار خدا کے واللہ. پھر علی عرش مولا پہ محمد کے ساتھ ابوبکر عمر و عثمان بلال اچھا پھل کی صورت میں تھے سدرا میں صحابہ سارے جہاں پہ جبرائیل کے پر جلنے کا اندیشہ تھا. اور عروجی میں تھی جبریل کی پرواز آتی اور براق کی جب توڑی رف رف آیا رہ گئے سارے نبیوں کے مقامے نیچے اپنے اصحاب کو برش مولا دیکھا. یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس کے بہت سے مبلغین ہیں جو معراج پر اور معرفت کی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں اپنی بات کو یہاں پر مختصر کرتے ہوئے جو ہمارے پاس نقشات لگائے گئے ہیں اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی ادھیاتمک ایسی معرفت کا اس میں کلام پوشیدہ ہے کہ اگر اس کو ہم نقشات کو ہندوستان کی سرزمین میں لے کر پھریں گے تو یہاں پہ جو آج جو ہم کشمکش دیکھ رہے ہیں جو انسان دوسرے انسان کو مار کر خون بہا رہا ہے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے اس کی جو خون جو شدت سے ضائع ہونے والا انسانوں کا اس کو خون کو جو ہے ان نشوں کے ذریعے کچھ کم کر سکتے ہیں. اور اسی نشوں کے ذریعے سے ہندوستان میں جو آگ برپا ہوئی ہے وہ آگ بجھ سکتی ہے. گویا کہ یہ سمندر ہے جو اسپتالن میں چند 15 نقشات میں جس طرح سمندر کو پوزے میں بھر جاتا ہے اس طرح اسپتالن نے علم معرفت کو ادھیاتمک باتوں کو ان 15 نقشوں میں آپ نے مخیل کیا. اس میں سب سے پہلی چیز جو آج ہم حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر گفتگو کر رہے ہیں اور جو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری آپ کو عطا کی گئی سواری کا نام ہے براق. اسی کو ہندوستان کی سرزمین پر کلکی واہن کہا گیا ہے اور کامدھینو بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے بہت سے سب حقیقت براق کیا ہے کہ نفس امارہ خطہ فرماتے ہیں براق حقیقت نفس امارہ کی مغلوبیت کا نقشہ ہے. یہ کوئی جو ہے سواری ہے اس کی کوئی نسل نہیں ہے براق کی. جیسا گھوڑا ہوتا ہے گھوڑے کی نسل ہوتی ہے اور کئی جانور ہیں اس کی نسل ہوتی ہے مگر براق کی کوئی نسل نہیں ہے بلکہ اس کے اس طرح یہ تمام سواریوں کا مجمع ہے. یہ تمام سواریوں کا مجمع ہے براق. اور اللہ فرماتے ہیں نفس ہمارا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نفس ہمارا کوئی بری چیز نہیں ہے مگر انسان وہ انسان برے ہوتے ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو نفس ہمارا ہے یہ جس طرح گھوڑا ہے خچر ہے انسان کو جو ہے بڑے بڑے بلند مقامات پر رکھا جاتا ہے. جہاں انسان بہت خطرناک پہاڑی ہے ویسے پہاڑیوں پہ انسان چل نہیں سکتے آسانی سے تو ویسے مقامات پر خچر ہو گھوڑے ہو انسان کو بلند مقام پر لے جاتے ہیں. تو اس طرح آسانی کے ساتھ انسان کی سواری بھی محسوس ہو جاتی ہے. اس طرح انسان اگر نفس امارہ پر غالب آ گیا تو اس کی پرواز چالو ہو جاتی ہے اس کی بلندی چالو ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر براق ہے اس میں ایک شلوک بتایا گیا ہے. یہاں پر جو مولانا عثمان علی صاحب رضی اللہ عنہ اسلام ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے خرون واہن مدو ہری کی تللی کرتے میری سرسپتی واہن اشوا واہن مسی پرسرام منی شکتی واہن مجھے اگر میں یہ ان کے واہن پارسنات منی پٹلو ویروائی واہن ملا سکل واہن ملا ایک واہن کامدھیو کلکی واہن کامدھیو نکا ایک گپتی جوڑی دانے پینسل نویل پیرنی پاد منشکو ریکو
تحریر کیا ہے۔ اسلام جامعیت والا دین ہے، تو اسلام کے جو نبی ہیں تمام نبیوں کے جامع ہیں، اور اسلام کی کتاب تمام کتابوں کی جامع ہے۔ اسلام کا قبلہ تمام قبلہ گاہوں کا جامع ہے، اسلام کا قبلہ تمام قبلہ گاہوں کا جامع ہے۔ اسلام کی نماز تمام نمازوں کی جامع ہے، اسلام کا مصلی تمام مصلیوں کا جامع ہے۔ غرض کا اسلام کا ہر جز تمام مذاہب عالم کے امور کا جامع ہے۔ تو ثبوت کیا ہے؟ اسلام کے لانے میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کل کی اوتار آپ کو کہا گیا ہے، اور آپ کی سواری کو کامدھینو کہا گیا ہے۔ ہندو شاستر میں اس کو کل کی واہن کہتے ہیں۔ اس کے درشن سے ثواب کمال درجے پر ملے گا۔ یہ کامدھینو جس کے معنی عشق کی سواری کے ہیں، 2000 سال پیشتر اس کو ایلورا کے غاروں میں تو تراشا گیا، تو بنایا گیا۔ ہندوستان مہاراشٹر میں اجنتا اور ایلورا تو بہت بڑے ہندوستان کے بہت ماہران جو ہے، اس میں بہت سے بشارت کے لیے اور بھوشوانی کی گئی ہے۔ اس کے اندر جگت گرو کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وشنو کے 9 اوتاروں کو سواریوں کے ساتھ بتایا گیا: متسیہ، کورما، وڑھا، نرسمہ، وامنا، بھارگوا، راگھوا، کرشنا، بودھ۔ یہ 9 اوتار میں سواریوں کے بیٹھے ہوئے پر ایک چکر ہے، اس میں پورا چکر میں جو بتایا گیا ہے۔ اور 10ویں اوتار کلکی اوتار کو جو ہے، اس کی آپ کی کوئی مورت نہیں ہے، صرف آپ کی سواری کو بتایا گیا۔ تو سردار نے فرمایا ایلورا کے غاروں میں نمبر 16 رنگ محل میں اس کی مورت موجود ہے، اور شیوا کاسی میں یہ بہت بڑی لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کو ہندو قوم بطور ٹریڈ مارک استعمال کرتی ہے، اور انگریزی روزنامہ ہندو مدراس نے اس کو اپنے اخبار کے پیشانی پر جگہ دی ہے۔ بس کہ اس کے درشن سے پنیہ ثواب کمال درجے پر ملے گا۔ مسلمان اس سواری کو براق کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھی۔ درخت براق ایک نورانی سواری ہے جو نفس ہمارا کی مغلوبیت کا نقشہ ہے۔ وہ ہندوستان کے کل اوتاروں، رشیوں اور منیوں کے سواریوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے ایشور بھگوان کی سواری عورت ہے اور وہ شکتی ہے، وہ اس طرح سے آدی شکتی کا چہرہ براق کا چہرہ ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں براق میں جو چہرہ ہے وہ عورت کا ہے، اس طرح آدی شکتی کا چہرہ براق کا چہرہ ہے۔ کشن جی کی سواری گروڑ ہے، وہ براق کے پر میں ہے۔ نرسمہ کی سواری شیر ببر ہے، وہ براق کے چھاتے میں ہے۔ کبیر کی سواری گھوڑا ہے، وہ براق کے پاؤں میں ہے۔ اگنی کی سواری بکرا ہے، وہ براق کے پیٹ میں ہے۔ شیوا کی سواری پیر ہے، وہ براق کے دھڑ میں ہے۔ سرسوتی کی سواری مور ہے، وہ براق کے دم میں ہے۔ وایوگا کی سواری بارہ سنگا ہے، وہ براق کے پٹھے میں ہے۔ اندر کی سواری ہاتھی ہے، وہ براق کے پیٹھ میں ہے۔ یما کی سواری بھینسا ہے، وہ براق کے رانوں میں ہے۔ ورن کی سواری مگرمچھ ہے، وہ براق کے عیال میں ہے۔ پارسناتھ کی سواری اونٹ ہے، وہ براق کے گردن میں ہے۔ خدا اسلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھا ہے، اور صالح علیہ السلام کی سواری اونٹ ہے۔ صالح علیہ السلام کی سواری اونٹ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کبوتر میں نظر آیا تھا۔ غرض کے کسی نبی یا اوتار یا رشی یا منی کی کوئی ایسی سواری نہیں ہے جو حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں نہ ہو۔ غرض کے سواروں کا جامع ہے، سواری سواریوں کی جامع ہے۔ اے دھارمک دیش، پیارے بھارت کے نواسیوں، تمہارے کل رشی اوتار منیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو کل کی اوتار میں سماویش کے بغیر ان کو چارہ نہ رہا، تو تم کس طرح نجات پا سکتے ہو؟ مدراس کی جو ہندو اخبار نکلتا ہے، اس کے سرے وقت پر یہی کلکی واہن کامدھینو کا جو ہے چہن لگایا گیا ہے۔ ایک طرف ہاتھی ہے، ایک طرف جو ہے کامدھینو ہے۔ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، یعنی سورج نارائن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، وہ آپ کی سواری کا یہ بتایا گیا ہے۔ اور اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، بھی صاحب اللہ صاحب نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا وہ نماز سے ملا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 7 سال عمر تھی میری کہ نمازی ہوں میں، کھیلتے وقت مصلی میں کمر کا پٹا۔ تو رسول اللہ نے بہت ہی جستجو سے آپ نے معراج المومنین کی کتاب لکھی ہے، بہت ہی معنیدار کتاب ہے، ہر دیندار بھائی کو کتاب پڑھنا چاہیے، اور ہر میں تو یہ کہوں گا دیندار میں جتنے مسلمان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، اس وقت ہندوستان میں غزوہ اسلام کے لیے جو بہترین کتاب جامع البحرین اور معراج المومنین جو ایسی کتابیں ہیں جو آسانی سے ہم ان کو بہت ہی محبت سے اسلام کے غیر مسلمین کو اسلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ غرض اسلام کی نماز انسانوں کو نادانی کے بازار سے نکال کر دانائی کے دربار میں لاتی ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، آتا ہے، تو اس کو اچھی ڈالا جاتا ہے، یعنی اس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جب دایا ہو یا نانی ماں ہو، دادی ماں، جو بھی بچے کو اٹھاتے ہیں، وہ بچے کو ہونا نہیں لگتے بلکہ چت ڈالتے، چتک جاتے، اس کا چہرہ آسمان کی طرح ہوتا، اور جانور بچے جب پیدا ہوتا ہے اس کا چہرہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ کہف میں مضمون لکھا ہے، میں اس کو تحریر کیا تھا کہ جب اس کو چت ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دور آسمان کی دور کی نظر دنیا کی آگ سامنے آ گئی، دل لبھانے والے اشیاء پیش کر دیے، اس کو پکڑنے کے لیے دل بے قرار ہو گیا، محض ان اشیاء کو پکڑنے کے لیے اپنی قوت آزمائی کر اونا پڑ جاتا ہے۔ تم کو یہ معلوم ہے چت رہ کر ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے، پیٹ کے بل پر دنیاوی سامان پکڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے، جب قوت میں بل آیا اور آگے بڑھ گئے تو اس سے اور زیادہ رفتار کو تیز کام میں لائے، بیٹھ کر آگے بڑھے تاکہ مرغوب شے جلد حاصل ہو، اور قوت میں اضافہ ہو گیا تو چوپائے جانور بن گئے، ہاتھ اور پاؤں پر چلنے لگے تاکہ مرغوب شے جلد حاصل ہو۔ جب قوت کامل بن گئی اور کھڑے ہو گئے تاکہ رفتار میں اور اضافہ ہو جائے اور مقصد جلد تر حاصل ہو۔ اسلام کی نماز تم کو قیام کی حالت میں، اسلام کی نماز تم کو قیام کی حالت میں جہاں قوت کی انتہا ہو گئی تھی دنیا سے روگردانی کی تعلیم دیتی ہے۔ اے بندے، تلاش بے ثابت اشیاء کی نہیں چاہیے، وہ مالک حقیقی کی تلاش دراصل انسان کو ملک تلاش کا مقصد ہے، اور اسی میں اپنی پوری زندگی لگانی چاہیے۔ تعلیم کی وفیر اللہ، حقیقی یعنی اللہ میں حقیقی انسان کا حقیقی مقصد، اللہ انسان کا حقیقی مقصد دنیا کو چھوڑ اللہ میں واپس چلا گیا، یعنی خیام کے آگے 4 پاؤں پر چلتا تھا، ویسا ہی 4 پاؤں پر چل، اس کے آگے بیٹھ گیا تھا، بیٹھ گیا، اس کے آگے سجدے میں تھا، سجدے میں چلا جا، اپنی نفی کر اللہ کو اس بات میں لا، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ غرض کہ اے دھارمک دیش، پیارے بھارت کے نواسیوں، تمہارے نبیوں اور رشیوں نے یہی تعلیم دی، تم اس کو بھول گئے، چنانچہ شری رام چندر جی نے تم کو یہی سبق سکھایا۔ اس کے شلوک یہاں پر آئے، پرتھمم تارکم چیو دوتیم دنڈم اچتے ترتیم کنڈلاکارم چتورتم اگرتکم پنچمم بندو سنیکتم اوم متیہ جوتی روپکم۔ اس میں پہلے تارک یعنی خیال کے طریقے کی نماز ہے، دوسری حرکت سجدہ ہے، تیسرا رکن کنڈل کی صورت قاعدہ ہے، چوتھا آدھا چاند بن جانا ہے، پانچواں حالت نقطے میں فنا ہونا ہے، یہی نور کا روپ یعنی صورت ہے۔ 8 انگ حصے جسم کے، پھر چوپائے جانور بن جا، 3 مقامات کا خیال ہے، 5 دیو کا خیال ہے، جو شخص ان باتوں کو نہیں جانتا ہرگز برہمن یعنی عارف نہیں ہوتا۔ ہنومان جی کے پوچھنے پر شری رام چندر جی نے یہ شلوک پڑھے تھے، ان شلوکوں میں قیام، قیدہ، سجدہ، قیدہ، رکوع مذکور ہے، گویا بتایا ہے نام احمد نور نماز ہے۔ شری رام جی نے تارک پراتنا یعنی قیام کی ترتیب اس طرح بتائی ہے، کھیچری، بھوچری، سہچری، شڑمکھی، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے آسمان پر یا درمیان میں یا جو ہے افق پر یا درمیان میں یا آسمان میں پر یا افق پر نگاہ رکھیں یا درمیان میں نگاہ رکھیں، اور کرن چکشو
नासिका वाक पाए उपस्थित, यानी 6 मुंहों को काम से मुअत्तल कर देना। करण, कान, चक्षु, नाक और वाक बात करना और पाए उपस्थित, ये 6 चीजों को जो है काम से मुअत्तल कर देना और करण, चक्षु, पेशाब और पैखाने की जो है काम से मुअत्तल कर देना। मुसलमान जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बावजू आते हैं और अपना ख्याल पूरा एक अल्लाह परमात्मा की तरफ लगाते हैं। इसी के अंदाज से यहाँ पर बताया गया आज से हजारों साल पहले। इसके बाद में मन से चंचले विग्रहम बताया गया, दिल की परेशान ख्याली को जब्त करना। दिल तुम्हारा कहीं गया हुआ है तो अपने दिल को एक जगह खड़ा कर एक अल्लाह की इबादत करना, दिल को ख्याल को भटकने न देना। यही तरतीब यहाँ पर बताई जा रही है। और दूसरा झंडा मुख्य अष्टांग तेगर पादम, तेगर मोगम, तेगर हस्तम, नासिकम, ब्रोमध्यम, यानी जब तुम सजदा करेंगे, दंडम प्रार्थना करेंगे तो उस वक्त जो है तो आपके 8 हिस्से जमीन पर रखना चाहिए। तेगर पादम, दो पैर के दो घुटने रखते हैं जमीन पर, और तेगर मोगम, दो घुटने रखते हैं, तेगर हस्तम, दो हाथ रखते हैं, नासिकम, ब्रोमध्यम, यानी नाक और पेशानी। मुसलमान जब सजदा करते हैं तो इस हालत में जो सजदा करते हैं, और इसको ये अष्टांग है, अष्टांग को साष्टांग कर दिया गया। यानी आज जो राइट मुस्लिम जो पूजा करते हैं लंबे लेट जाते हैं, लंबे लेटने का नहीं बल्कि 8 अंग जो है जिस्म के हिस्से जो है करना चाहिए। और त्रिस्थानम, नास्थानम, उद्दिस्थानम बताया गया, यानी आप जब खैदे में बैठे तो 3 मकामात का उसको ख्याल रखें। पहली चीज आपकी नजर नाक पे रहे, दूसरी चीज आपके दोनों मांडियों पे जो हाथ हैं, और बायां पांव जो है आपका मिशत यानी बुद्धिस्तान की तरफ मुड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है इसमें। और अलग अलग यानी चौपाई जानवरों की तरह रुकू में, चांद की तरह रुकू में आ जाना। पंचदेवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, यानी ये जो जब इंसान खड़े में बैठता है, मुराकबा करता है, रहमान, रहीम, मालिक, रब्बुल आलमीन और हयात जावेदा और ताकत को जो में उसके कंट्रोल में हो जाना है, या तो अपने कंट्रोल में कर लेना, उसको बताया जा रहा है। गज केस में बताया जा रहा है पहले क़याम कार्यक्रम इसलिए कहते हैं। अब कायनात में हम देखेंगे जो दरख्तों का गुण है, दरख्त खड़े हुए हैं, और अनासिर में इसको आग की मिसाल दी गई है। अनासिर में आग जलाए तो जलने के बाद तो आग खड़ी हो जाती है, और फरिश्तों में इसकी मिसाल जिब्राइल की है, और सहाबा में इसके मुक़द्दर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। खुदा हिंद के पास इसके अधिपति अघोर है, अघोर के मुंह से आग पैदा हुई। दूसरा सजदा है, जन्नत मुचते है। कायनात में बेला जो लगाते हैं घरों में वो जमीन से लगी भी रहती है, और जानवरों में सांप वगैरह जमीन से लग के चलते हैं इसे और नजर आते हैं। और अनासिर में आग यानी पानी है, पानी में जो बहता है जमीन पर डालने के बाद, अनासिर में पानी है। और फरिश्तों में इसकी मिसाल मिकाईल की है, और सहाबा में इसके मुक़द्दर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और खुदा हिंद के पास इसके अधिपति तत्पुरुष है, तत्पुरुष के मुंह से पानी पैदा हुआ। तीसरा फायदा है उल्ला कारम, कायनात में जो पहाड़ नजर आते हैं, अनासिर में खाक यानी जमीन है, फरिश्तों में इसकी मिसाल इस्राईल अलैहिस्सलाम की है, और सहाबा में इसके मुक़द्दर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। और खुदा हिंद के पास इसके अधिपति सदियों जाती है, सदियों जाती के मुंह से मिट्टी पैदा हुई। चौथा रुकू है, आधा जनकम, कायनात में आधा चांद और जानवरों में चौपाई जानवरों में नजर आता है। अनासिर में बात यानी हवा, फरिश्तों में इसकी मिसाल इस्राफील अलैहिस्सलाम की है, सहाबा में इसके मुक़द्दर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। खुदा हिंद के पास इसके अधिपति वामदेव है, वामदेव के मुंह से हवा निकली। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम विद्या ज्योति रूपकम। पांचवा तो मुराक़बा कर यानी रूहानी शक्ल इख्तियार करेगा। इन सब का मजमा लुत्फ़े इंसान में है, यानी इन सब में समा जाना, यही नूर की सूरत है। ईशानिया के मुंह से आसमान इनखला निकला। दरहकीकत इन चारों अनासिर को अपनी गोद में परवरिश करने वाला आसमान है। तसव्वुफ में इसको
ایجاد کیا تو کائنات عالم بنا، وہ جمع کیا گیا تو انسان بنا۔ یہ انسان ہی خلاصہ نور ذات ہے۔ اس کا اظہار کائنات کی تفصیل میں ہے۔ وہ بصورت الف درخت ہیں، اور بصورت ہے ریگنے والے جانور ہیں، اور بصورت میم کل پہاڑیں ہیں، اور بصورت دال کل چوپائے جانور ہیں۔ یہ سب صراط میں ہے۔ کائنات عالم کی ہر شے اسلام کی نمازوں کی حالت میں سے کسی نہ کسی حالت سے مطابقت ضرور رکھتی ہے، اور نماز اسلام میں نور ہے، اور ارشاد رب الجلال ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس نور کا مجسمہ ذات احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے سری رام چندر جی نے قیام کے بعد سجدہ بتایا، اس کے بعد قیدا بتایا، اور اس کے بعد رکوع بتایا۔ ذات احمد کی نورانیت کو مہارشی بیاس جی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے: اکارو کھنڈسوا اکارو ہنرمتی اکارو میا برہمانڈم اکارم تدین عیسیٰ، یعنی الف سے روح اور جسم کی وجد قائم ہو، ہے سے اس کا مالک بن کر جزا اس کا دینے والا بنا، میم سے کائنات عالم بنا، دال سے دینے والا بنا۔ غرض سے سری رام جی نے فرمایا اللہ کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو قیام سجدہ قیدا رکوع کرو، بجائے قیام رکوع سجدہ کے قیام سجدہ قیدا رکوع کیوں کہا؟ اس کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس یادگار سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والا ہے۔ آگ کا دھرم قیام ہے، پانی کا دھرم سیالی سجدہ ہے، خاک کا دھرم جاگرتی قیدا ہے، ہوا کا دھرم خموشیش رکوع ہے۔ چنانچہ لفظ احمد آگ و پانی، خاک و باد کی یونانی عبارت ہے۔ در حقیقت رام جی نے اس ذریعے سے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی کہ جب وہ نور ذات آئے گا تو تم سب ایمان لاؤ۔ یہ خانقاہ صدر عالم کے فقراء سادو سن نہایت سے واقف ہو کر تم کو اسلام کی نماز کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ تم آدمیوں میں آدمی بن جاؤ، اور کیونکہ تمہارا روحانی باپ بھی ایک ہے، جسمانی باپ بھی ایک ہے۔ یہ ہم کب ایک ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو مہا منتر ہے اس کے جپنے سے ہی تمام انسان، تمام مانو ایک ہو سکتے ہیں۔ غازی محمد الاسلام دربان رسول اللہ کا ایک اشعار کو پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ نماز نور ہے، نورانی بنا دیتی ہے، نور ایک طاقت ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے، نام اس